الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز صدر محترم اور ناظم اجلاس محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 11:15 بجے تک فتح پور کی سرزمین پر مختلف علماء سے مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے خوبصورت تقریریں سماعت فرمائی، اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نیک کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے نیک کام کرنے میں بھی جلدی کرنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کرو، اچھے کام کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے کرنے میں، اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ قرآن آپ پڑھیں، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جا کئی جگہوں پر ہمیں حکم ملے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کہیں ملے گا کہ نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، لیکن اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے اور سماج کو روکنے کا۔ نیک کام بھی کرنا ہے، برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف بھی کرنا ہے، البتہ نیک کام کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا دیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی شخص تم میں سے کسی برائی کو، کسی ناپسندیدہ چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے مٹائے، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے مٹانے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو دور کرنے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو مٹانے میں فتنہ پھیل سکتا ہو، جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہو، لڑائی اور دنگے کے آثار دکھائی دے رہے ہو، ماحول خراب ہونے کا خطرہ درپیش ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے منع کرو۔ دیکھیے برائیوں سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے پر کتنا زور دیا جاتا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، اور ہاتھ سے دور کرنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو اور یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کرو، اپنی زبان سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی کچھ کہنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو، ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہو، تو اللہ کے نبی نے تیسرا اصول بتایا فَبِقَلْبِهِ، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا کرے۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا جانو، تو پھر یہ بھی کہا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے، ہر انسان سوچے کیا آج ہمارے پاس ایمان کا یہ سب سے کمزور ترین
ایمان بھی کیا ہمارے پاس ہے؟ کیا ایمان کا سب سے کمزور حصہ بھی آج ہمارے پاس ہے؟ کسی برائی کو ہم روک نہیں سکتے، مان لیا، زبان سے منع کرنے میں بھی فتنہ فساد کا ڈر ہے، میں نے مان لیا، لیکن اس بات میں کیا برائی ہے، کیا خطرہ ہے بتائیے کہ ہم کسی برائی کو اگر دیکھیں تو اس کو دل سے برا جانے، یعنی ہم خود اس برائی کے قریب نہ جائیں۔ کیا آج یہ تیسرا درجہ جس کو ذالک اضعاف الایمان کا، سب سے زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ کمزور ایمان، آج سب سے زیادہ کمزور ایمان بھی ہمارے پاس ہے۔ کیا ہم ان برائیوں کو دل سے برا جانا جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا شخص گزر گیا، پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، ایک شخص ان کے سامنے سے گزر رہا ہے اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا جس کا پائجامہ، لنگی، پائجامہ، کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو دور سے پیچھے تھے حضرت عمر، وہ آگے آگے جا رہا تھا، فرمایا یا رجل، اے مرد سن، اے نوجوان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو جملے کہے ان جملوں پر غور کیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ جو کام عورتوں کا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے مہینے کے چند دنوں میں جو پیریڈ آتا ہے، جو ایم سی ہوتی ہے، یہ لیڈیز کا خاصہ ہے، یہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ ان کا حادثہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اس مرد سے، اس نوجوان سے کہا احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کتنا سخت جملہ، کتنا ہارڈ ورڈ۔ آپ کسی سے ایسا بول کے دیکھیے تو آدمی جواب دے گا کیسے مولانا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم آپ مجھے بتائیں گے یا مجھے آپ سے سیکھنا پڑے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کی ہے۔ کہا احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کیا یہاں سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں، پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہماری لنگیاں، ہمارے پائجامے، ہمارے پینٹ، ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہیں ہے؟ اب بہت سے لوگوں پر گرا گزرے گی، واہ واہ مولانا، اب بجلی کس کے اوپر گرے گی؟ عقیدہ کس کے لیے ہوتی؟ جلسوں میں اور کیا چیز سنائی جانی چاہیے؟ اگر وہ برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، نہ کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، اس میں تو ہم ننگے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے، پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے کس سے کہہ رہا ہے؟ آگے پیچھے تو کوئی لڑکی، کوئی عورت نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو پوچھا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ احائز انت، انت بھی نہیں سمجھ رہے ہو، تم سے کہہ رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے کہتا آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ حل یعیز الرجل، اس نے کہا حل یعیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا؟ آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ سوال جواب ہو رہا ہے، کیا تمہیں مہینہ آ رہا ہے؟
اس نے کہا یعید الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا اس سمجھیے، اور آج کے نوجوانوں غور کیجیے اس پر۔ حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے، یہ ٹخنا ہے، یہ اس سے نیچے کا یہ حصہ، یہ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر تم کپڑا پہننے میں عورتوں والا کام کر سکتے ہو تو پیریڈ مہینے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں عورتوں والا کام کر رہے ہو۔ تو کہا نہیں، اب اس نے جیسے ہم اور آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے وقت، جب امام صاحب کہتے ہیں سفید سفید کر لو، پاجامہ اور لنگی ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم اور آپ چڑھاتے ہیں۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور چڑھانا شروع کر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، چھری لاؤ۔ اپنے خادم سے کہا چھڑا لاؤ۔ خادم چھڑا لایا۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو میں کاٹوں گا، جو نیچے لٹک رہا ہے اس کو میں کاٹوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اوپر کر لیا ہے، میں گھر جاؤں گا، پاجامہ اپنا درست کر لوں گا، صحیح کر لوں گا، میں خود سے اس کو صحیح کر لوں گا کاٹ پیٹ کر۔ حضرت عمر نے جو اس کو جواب دیا وہ جواب یہ کہ یقیناً تم اس کو اپنے گھر لے جا کر درست کر سکتے ہو، لیکن میں اس حدیث کا کیا کروں جو نبی اکرم نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں۔ اور چھری سے کاٹ دیا یہاں۔ یہ نوجوان نسل اور یہ بیچارے آئے ہیں بڑے بوڑھے، تم سماج سے برائی نہیں کر سکتے ہو تو کیا اپنے گھر کے بھی مالک نہیں ہو؟ ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری لے لے، معاشرے میں اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی۔ ہم نہیں کہتے پورے گاؤں میں اصلاح کرو، ہم نہیں کہتے ٹھیکہ لو، نہیں، ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، پورے سماج، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ بیٹیوں کی اصلاح کریے۔ آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، آپ بیٹوں کی اصلاح کی ذمہ داری لے لیجیے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی، اپنی بہن بیٹیوں کی ذمہ داری لے لیجیے۔ معاشرے اور سماج کے اندر اصلاح اپنے آپ ہو جائے گی۔ لیکن ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پورے سماج کی اصلاح کیا کریں؟ اپنی آنکھ سے دیکھیے اس برائی کو دور کرنا ہم کریں گے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ شادی ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، آتش بازیاں چھوٹ رہی ہیں، بندوق کی گولیاں فائرنگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر کھڑے ہو کر کہیے صاحب لڑکے کے باپ سے، صاحب یہ 200 آدمی 300 آدمی جو لے کے جا رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، غریب لڑکی ہے، ماں باپ نے کہاں سے قرضہ لا کر بیچاروں کی شادی کر رہے ہیں، لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی اتنے آدمی کو لے کے جا رہے ہو؟ دیکھیے ابھی جواب کیا ملتا ہے، نہ آپ ہاتھ سے روک پائیں گے نہ آپ زبان سے منع کر پائیں گے، یہ طاقت نہیں ہے آپ کے اندر۔ کیوں؟ ابھی آپ نے کہا مت لے جائیے، یہ 200 250 300 آدمیوں کی بارات ٹھیک نہیں، فوراً جواب آئے گا تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا میں شادی کر رہا ہوں، تیرا بیٹے کی شادی ہو تو مت لے جانا، ہم کو کون ہوتا ہے تو روکنے والا؟ جرجی صاحب کو اتنی پرمیشن ہے کہ جب تک یہاں بیٹھو بول سکتے ہو، لیکن جرجی صاحب کو اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کے بارات والے دن آپ کی مقام پر کھڑے ہو کر آپ کو ہم للکار سکیں، یہ اجازت معاشرہ نہیں دیتا ہے، یہ اجازت سماج نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو پروگرام ہے، یہاں آپ جو چاہو کہو، آپ کہہ لیجیے ہم سن لیں گے، کیونکہ یہاں قرآن و حدیث کا ادب ہے، تھوڑی دیر کے لیے مطلب و احترام کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں اس موقع پر کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو دیکھا کہ وہ وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے وقت ان کی بیڑیاں خشک رہ گئی، یعنی ایسے جلدی سے پانی ایسے ڈالا، یہ اتنا ایڑی کا حصہ کیا کرا تھوڑا سا خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہی کہا ویل للآفاق،
بھائی عبد الرحمان اپنے پیروں کو اچھی طریقے سے دھوئیے، اگر ٹیڑیاں خشک رہ گئی تو ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، مصیبت ہے، بربادی ہے۔ یعنی آپ بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے، ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، یہ تر کریے، ان کو اچھی طریقے سے وضو بنائیے۔ فوراً ٹوک دیا زبان سے، یعنی جب کوئی کسی کے اندر کمی دیکھو تو اس کو اپنی زبان سے بھی دور کرنے کی کوشش کرو۔ المسلم براء المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ جیسے آئینے میں شکل دیکھتے ہو تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر کیا لگا ہے کیا نہیں ہے، تمہاری شکل و صورت کے بارے میں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اگر وہ اس کے اندر کوئی کمی دیکھے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دے۔ آج نہ ہم زبان سے دور کرتے ہیں، نہ ہاتھ سے کوئی برائی مٹا سکتے ہیں۔ سب تیسرا درجہ ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ فرمایا دل سے برا جانا۔ اب دل سے بھی برا نہیں جاننا، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں برائی ہو رہی ہے، وہاں بیٹھ کے مزے اور لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ارے کم سے کم زبان سے نہیں کہہ سکتے ہو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، چھوڑ دو، خود اپنے مردے دو، ہم چل رہے نہیں، ان چیزوں سے ہم دور رہے۔ ہم جانتے ہیں 200-250 آدمی کی بارات غلط ہے، ہم منع نہیں کر سکتے، روک بھی نہیں سکتے، تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ کہ خود بھی نہ جائیں، لیکن ہم جان جا رہے ہیں، ہم شریک ہو رہے ہیں۔ آج ایمان کا سب سے کمزور درجہ بھی ہمارے پاس ہے، کس منہ سے کہتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے دل سے برا جاننے والی بات کو کیا کہا؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن ہے ایمان کمزور درجہ ہے۔ آج ہمارے پاس سب سے کمزور درجے کا ایمان، کیسے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات ملے؟ فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر نکال لیا جائے گا، بالآخر وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے؟ جب ایمان کا کمزور درجہ بھی ہمارے پاس نہیں تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ نیکیاں کرنے سے زیادہ برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس آیت کے اندر نیکیوں کے کاموں میں، مغفرت الہی میں، حصول جنت کے لیے جلد بازی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک ایک بالشت زمین کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں، اپنے بہنوں سے جھگڑا کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے اختلاف کرنے والوں، اپنے ماں کو گالیاں دینے والوں، اللہ کہتا ہے اس جنت کے حصول کے لیے دوڑو، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کا رقبہ، جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عرض السماوات والارض، جس کا عرض، طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک اعمال میں جلدی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی۔
جب بھی کوئی گناہ ہو جلدی سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا، لوگوں اپنے رب سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو۔ خود میرا یہ حال ہے کہ میں ایک دن میں روزانہ 70 سے زیادہ بار اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو بخشایا ہے، جس سے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں، میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرو، ان کا حال یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ خود میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ساریوں مغفرت من ربکم، اپنے رب کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ نیک عمل کے لیے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ نہیں، جلدی کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے الادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد کے اندر، بہت دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے اس واقعے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر شوچالے وغیرہ لیٹرینیں نہیں بنی ہوئی تھی، لوگ پانی کا بندنا لوٹا اٹھا کر جنگلوں میں جاتے تھے، یہی رواج تھا۔ عموماً مرد دن میں اور عورتیں راتوں میں جایا کرتی تھیں عموماً۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پانی کا برتن لیا اور پانی کا برتن لے کر جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے میں لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر بھی پڑی، جانتے تھے لوگ کہ پانی کا برتن ہاتھ میں ہے تو انسان کہاں جا رہا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر گئے، درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے، قضاء حاجت کے لیے جیسے ہی وہ بیٹھے، ابھی لیٹرین سے فارغ نہیں ہوئے، قضاء حاجت نہیں کی، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کیا، ابھی بیٹھے ہی پھر اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سیدھے اپنے گھر گئے، لیٹرین نہیں، اپنی ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے، سیدھے اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر سے سونے کی گلی، پیس آف گولڈ، سونے کا ٹکڑا وہ نکالا اور اس کو لے کر اپنے قبیلے میں، خاندان کے لوگوں میں گئے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اس سونے کے ٹکڑے کو انہوں نے بیچا، جو قیمت ملی اس قیمت کو انہوں نے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تم لو۔ جب وہ سونے کی ڈلی کو بیچنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا، اس کے بعد وہ گھر گئے اور پھر پانی کا برتن اٹھایا، پھر پانی کا بلنا اٹھایا، پھر پانی کا لوٹا لیا، اس کے بعد وہ اپنے
پانی کے برتن کو لے کر جنگل کی طرف نکلے اور اس کے بعد انہوں نے اب قضائے حاجت کی، اب لیٹرین سے فارغ ہوئے، اب اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جب ضرورت کو پورا کر کے لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ گئے تھے، اس کے بعد یہ گھر آئے، اس کے بعد اب یہ پانی کا لوٹا لے کر پھر گئے اور پھر آئے۔ ان کو کہیں دست تو نہیں لگ گئے، ان کو کہیں لیٹرین تو نہیں لگ گئی، ان کو کہیں موشن تو نہیں ہو گئے۔ اب اور آپ یہی سوچتے ہیں نا، بار بار کوئی آدمی آ رہا ہو تو مذاق میں کہتے بھی ہیں کیا ہوا حضرت، زیادہ کھا لیا کیا، زیادہ کھا لیا ہے کیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا کیا، موشن ہو گیا کیا، زیادہ لیٹرینیں آ رہی ہے، بہت زیادہ کھا لیا، کہیں دعوت میں گئے تھے۔ جیسے یہ مذاق ہم اور آپ کرتے ہیں ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی مذاق میں کہا کیا بات، ابھی تو گئے تھے پھر گئے، قضائے حاجت کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ابھی پھر گئے، کیا مطلب ہے، دس لگ گئے کیا، موشن ہے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا اس جواب کو سنیے اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کا، سماج کا جائزہ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے مجھے برتن کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں گیا تھا لیکن میں نے ضرورت سے فراغت حاصل نہیں کی تھی، یعنی میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، میں اٹھ کے چلا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے بیٹھا نیک کام میں جلدی، یہ دیکھیے جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے بیٹھا ویسے ہی مجھے خیال آیا کہ میرے پاس گولڈ کا ایک ٹکڑا، ایک پیس ہے، سونے کا ایک ٹکڑا ہے، کیوں نہ میں اس سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر صدقہ اور خیرات کر دوں، اس کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں دان کر دو، اس کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دو، دے دو۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا میں نے قضائے حاجت سے فراغت نہیں کی، میں نے لیٹرین سے فارغ نہیں ہوا، میں اٹھا اور سیدھے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے وہ سونے کی ٹکڑے کو نکالا، میں نے وہ سونے کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے خاندان کے کسی رئیس آدمی کو بیچ دیا، اس نے سونے کا وہ ٹکڑا مجھ سے خرید لیا، پھر میں نے اس قیمت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، بے بسوں میں، لاچاروں میں، ضرورت مندوں میں نے تقسیم کر دیا۔ اب مجھے سکون ملا، پھر میں نے لوٹا اٹھایا، بدنہ اٹھایا، پانی کا برتن لیا اور میں اس کو لے کر قضاء حاجت کے لیے گیا۔ اب میں نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی ہے، پہلے میں نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ خیال آیا کہ سونے کا وہ ٹکڑا پہلے تقسیم کر دیا جائے غریبوں اور مسکینوں میں۔ ہنسنا لگا، کہنے والا پوچھنے والا ہنسنے لگا، کہنے لگا اے ابو بکر صدیق، جو کام آپ کو صدقہ و خیرات کی شکل میں آپ نے اب کیا اس کے لیے لیٹرین چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، قضائے حاجت سے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ پہلے لیٹرین کر لیتے تھے۔ اور آپ بھی یہی کہیں گے پہلے لیٹرین کر لیتے، جب بیٹھ ہی گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے اور قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، تب جاتے اور تب جا کر آپ سونا چاندی جو تقسیم کرنا تھا کر دیتے۔ یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی وقت کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، نوجوانوں وہی جواب سنیے اور اپنے معاشرے کو ایسا بنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے یقیناً میں لیٹرین کے بعد بھی جا سکتا تھا، میں سونا اور چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر سکتا تھا، یہ کام لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن لیٹرین چھوڑ کر میں نے یہ کام کیا اور اس لیے کیا، لیٹرین کے بعد نہیں پہلے اس لیے کیا۔ ان الشیطان یزنی علی نازمی، مجھے اس بات کا ڈر لگا، مجھے اس بات کا خوف پیدا ہوا، میرے دل میں اس بات کا خوف آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بعد میں میری
लगाम को मोड़ दे, मेरे इरादे को बदल न दे। शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है। ये अभी जो एक इरादा मेरे अंदर सदका और खैरात का जो आज जागा है, आज मेरे अंदर पैदा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि लैट्रिन से फारिग होने के बाद ये इरादा मेरा बदल जाए, सदका और खैरात करने की नीयत मेरी चेंज हो जाए। मुझे डर पैदा हुआ कि शैतान कहीं मेरे इरादे को बदल न दे, शैतान कहीं मेरे लगाम को मोड़ न दे, इरादे की बागडोर को कहीं घुमा न दे। इसलिए मैंने सोचा नहीं, पहले सदका और खैरात कर दो, पहले नेक काम कर लो, इस काम को करने के बाद आऊंगा, फिर लैट्रीन और कज़ाए हाजत से मैं बाद में फारिग हो जाऊंगा। जरा सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, जिस कज़ाए हाजत की जरूरत को अल्लाह के नबी ने फरमाया महसूस हो रही हो तो उसके लिए नमाज मुअख्खर की जा सकती है, लेकिन कज़ाए हाजत नहीं। अगर अज़ान हो रही है, आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कज़ाए हाजत की जरूरत है, तो आप पहले अपने घर की तरफ जाइए, आप पहले कज़ाए हाजत से फारिग होइए, आप उसके बाद नमाज पढ़ने आए। जो रकातें मिल जाए पढ़ लें, जो छूट जाए तो बात क्या अदा कर लें, या पूरी जमात भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, बाद में आप नमाज पढ़ लें, लेकिन कज़ाए हाजत से आप पहले फारिग हो जाएं। अल्लाह की हदीस ये कहती है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को कह रहे हैं कि नेक अमल करने में मैंने इतनी जल्दी की, सदका और खैरात करने में, कि मैंने कज़ाए हाजत को छोड़ दिया और मैंने सदका और खैरात किया। अभी वो महसूस कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लैट्रीन और कज़ाए हाजत की भी कुछ पोजीशन होती है, कुछ ऐसी इस कंडीशन में आती है कि आप 2-4 घंटे बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ इस कंडीशन में आती है कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हज़रत अबू बकर को इस बात का एहसास था, वो गए कज़ाए हाजत से फरागत हासिल बाद में की। पहले मेरे प्यारे भाइयों उन्होंने सदका और खैरात किया। हम अपने मुआशरे और समाज में देखें क्या हम नेक काम करने में जल्दी करते हैं? इस जलसे के लिए कितने लोगों से चंदा लिया गया होगा? हाँ, लिख लीजिए, हम दे देंगे। कितने लोगों ने उधार लिखाया होगा? कितने लोगों ने उधार लिखाने के बाद अब तक नहीं दिया होगा? कितने लोग ऐसे हैं कि उधार लिखा तो देते हैं और फिर बाद में देते ही नहीं है। लोग मांगते रहे, बाद में पता चला कि मांगने वाला भी अब बार बार शर्मा रहा है और देने वाला देने का नाम नहीं लेता। मेरे भाइयों, चाहे वो मस्जिद का चंदा हो, जलसे का चंदा हो, मदरसे का चंदा हो, चाहे जो हो, हम देखते हैं अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, जबकि नेक अमाल में जल्दी करनी चाहिए। सारे अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो। इस वाक़े से हमें बहुत सी इबरतें मिलती हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का जज्बा नेकी, जज्बा इंसाफ देखिए कि किस तरीके से उन्होंने खर्च किया है, जज्बा इंसाफ देखिए और नेकी में सुराग देखिए कितनी। आज हम जल्दी करते किन चीजों में? हम पैसे और दौलत में उससे आगे बढ़ जाए, हम बिजनेस में उससे आगे बढ़ जाए, हमारे पास एक खेत है 2 खेत हो जाए, हमारे पास एक मकान है 2 मकान हो जाए, हमारे पास एक फैक्ट्री है 2 फैक्ट्री हो जाए, हमारे पास इतनी दौलत है डबल हो जाए। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दौलत में, घर मकान में, फैक्ट्री में, कारोबार में, बिजनेस में, यहाँ कुरान कहता है इन चीजों में, नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश न करो, बल्कि नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सारे अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ लपको, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नत और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिसका तूल अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हम नजरें डालें, ये तो हो गया कि सदका और खैरात में, इंफाक में जल्दी करना। आइए जरा हम आपको लेके चलते एक ऐसे मंजर की तरफ
ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کیسے منظر کی طرف جو آپ دیکھیں گے تو چونکیں گے کہ دیکھیے حصول جنت کے لیے بھی صحابہ کرام کتنا جلدی کیا کرتے تھے، حصول جنت کے لیے صحابہ کرام کیسے آنکھ لگائے رہتے تھے، کس طریقے سے ان کا دل اسی طرف مائل رہتا تھا۔ پہلے بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ احد ہو رہی ہے اور احد کا معاملہ کیسا تھا سب کو معلوم ہے۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو جہاں کھڑا کیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حالات کتنے بھی سنگین ہوں اپنا مقام مت چھوڑنا۔ اور اسی جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کافروں کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے سوچا جب نبی اکرم اس دنیا میں نہ رہے تو ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا مقام چھوڑ دیا، اور جیتی ہوئی جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں شکست میں تبدیل ہونا پڑا۔ صحابہ کرام کو منہ کی کھانی پڑی، کافروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا تھا جس جگہ پر اللہ کے نبی نے سب کو تعینات کیا تھا کہ تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو۔ لیکن کافروں نے چال چلی اور کہا ارے محمد قتل ہو گئے، محمد مارے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، قتل محمد، محمد کو مار ڈالا گیا۔ صحابہ کرام کے کانوں میں آواز گئی ہے محمد رسول اللہ کر دیے گئے، نبی اکرم، ارے تو پھر ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اور ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ چلو ٹوٹ پڑو کافروں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے اپنے مقام اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی، بس کافروں نے اسی جگہ سے حملہ کر دیا۔ وہ جانتے تھے ان کو اس جگہ سے ہٹانا ضروری ہے، اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یہی جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر صحابہ کرام چاپشانی کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اپنی موت شہادت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، نبی اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں دیہاتی قسم کے، عرابی ہے، دیہاتی قسم کا ہے، بدو ہے، کھجور کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کھجور کھاتے ہوئے، کھجور کا ایک گوشہ ان کے ہاتھ میں تھا، توڑتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اب اس زمانے میں بھی دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد، فرمایا کیا ہے اس میں، تھوڑا سا دیکھیے گا کیا ہے اس میں ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد میں اگر لڑتے لڑتے زندہ بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے اور شہید ہو گئے تو شہید ہونے والے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ڈائریکٹ جنت، بلا حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل کر لیا جائے گا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہاں قتل، اللہ کے نبی اگر لڑتے لڑتے قتل کر لیے گئے تو جنت، جنت کے اندر جنت کی میمور، جنت کی نعمتوں کا تصور اس سے پہلے ہی سے سن رکھا تھا، جنت کی نعمتوں کا تصور، جنت کی نعمتوں کا خیال اس نے پہلے سن رکھا تھا۔ اس نے کہا پھر کھجور کھانے سے کیا فائدہ ہے، کھجور کھانے میں دیر لگے گی۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر
دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس نے کہا کھجور کھانے میں پھر دیر لگے گی، ہم کھجور کھانے میں اپنا وقت برباد کیوں کریں، کھجور کھانے میں اپنا ٹائم برباد کیوں کریں؟ اس نے کھجوروں کا خوشہ پھینک دیا، زمین پر ڈال دیا اور سیدھے تلوار لے کر میدان جنگ میں کود گیا، لڑا، اتنا لڑا، اس نے کئی کافروں کو مارا، اس نے کئی کافروں کو وہاں سے جہنم کیا، لڑتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور پھر ایک کافر کی تلوار اس کی گردن پر بھی چل جاتی ہے، کسی کافر کا تیر اس کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور یہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی قبض سے سوری سے پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ صحابی بھی جو دیہاتی تھے شہید ہو جاتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا اونلی مقصد یہ ہے، پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد، فرمایا جہاد میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لڑتے لڑتے کافروں سے بچ گئے، زندگی بچ گئی تو غازی، اور لڑتے لڑتے قتل ہو گئے تو شہید، شہید ہونے والے کو ڈائریکٹ جنت۔ بس اتنا سنا، کھجور پھینک دیے کہ اب ان کو کھانے میں ہم ٹائم کیوں لاس کریں، ٹائم کیوں برباد کریں، ٹائم کیوں ویسٹ کریں۔ فوراً وہ میدان جنگ میں گیا اور اتنا لڑا، اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے خود قتل کر دیا گیا، خود قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں اس نے کھجور کھانے میں بھی وقت برباد نہیں کیا۔ جب سنا کہ شہادت اگر ملی تو جنت میں آدمی جائے گا، تو جنت کو پانے کے لیے اس نے کھجور بھی نہیں کھائے، اتنی جلدی کیا کہ کھجور پھینک دی زمین پر اور سیدھے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ کیوں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ تو میرے بھائیوں اس آدمی نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جلدی کی، اتنی جلدی کی کہ اس نے کھجور کھانا بھی گوارا نہیں۔ جبکہ کہیں گے ہیں وہ حدیثیں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور اذان ہو جائے، اب ایسے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا، پہلے پیٹ بھر کے آپ کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد جائیے۔ وہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس صحابی کے جذبے کو کیا کہو گے کہ کھجور کھائے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا دیہات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ کہا اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، لو زندہ بچ گئے تو غازی اور قتل کر دیے گئے تو قتل کر دیے گئے تو شہید۔ شہید کے لیے کیا کہا؟ جنت۔ بس لفظ جنت نکلا، اس صحابی نے کھجور نہیں کھایا، گیا۔ ایک تو یہ ہوتا چلو پتہ نہیں زندہ بچیں گے نہیں نہیں بچیں گے، ہو سکتا ہے کم سے کم کھا تو لیں، کم سے کم پیٹ کو بھر لیں، طاقت رہے گی۔ اس نے کہا نہیں، اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اتنی دیر کیوں کریں؟ اگر آج یہ کھجور چھوڑیں گے تو جنت میں ہمیں میوے ملیں گے، جنت میں پھل فروٹ ملے گا، جنت کی نعمتیں ہم کھائیں گے۔ اس نے کھجور ہی پھینک دیا، سیدھے میدان جہاد میں کود گیا، اتنا لڑا کہ کئی کافروں کو مارا اور پھر اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس جلد بازی کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہے وجنت السماوات والارض، یہ وہی جنت کو پانے کے لیے اس نے جلدی کیا جس کا رقبہ، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزت للمتقين۔ مسلمانوں مومنوں
اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لگو اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کا رقبہ، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، عزت للمتقین، اور متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فاستبقوا الخیرات، ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ہے جلدی کرو، سارے سورات مسارعات کہتے ہیں جلدی کرنا، اور اب ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر ہے سبقت کرنا۔ نیک کام میں خیرات کہتے ہیں خیر سے، نیک کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں بزنس میں، آگے بڑھ رہے ہیں کاروبار میں، لیکن اللہ نے کیا کہا جاتا آگے بڑھو لیکن نیک کاموں میں جرجی صاحب نے اگر 100 روپیہ صدقہ دیا ہے تو گھمنڈ کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، ہم بھی چپکے سے 200 دیں۔ جرجی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ہم انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے۔ آپ نیک کاموں میں آگے بڑھیے۔ اس آدمی نے 50 لوگوں کو، غریبوں کو روزہ افطار کرایا ہے، ہم 100 آدمیوں کو کرائیں گے، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ اور جہاں تکبر آیا نیکی ختم، جیسے ہی تکبر آیا نیکی ختم۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دار و مدار نیت پر رکھا ہے۔ آپ کس نیت سے وہ کر رہے ہیں؟ نماز آپ پڑھیے، کتنی بڑی نیکی ہے نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، لیکن صاف طور پر کہہ دیا من صلی یرائی فقد اشرک، یہی نماز اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھو گے تو یہی نماز شرک ہے۔ سنیچر کو نہیں دکھے، اتوار کو نہیں دکھے، سوموار کو نہیں دکھے، منگل کو مسجد میں نہیں دکھے، بدھ کو مسجد میں نہیں دکھے، جمعرات کو بازار میں گھومتے ہوئے پورا دن گزار دیا، اور جمعے کے دن نہا دھو کر سب سے پہلے 11 بجے آ کر مسجد میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، خوشبو بھی لگا لی، جنت الفردوس۔ کیا آج مولانا جرجی صاحب سے بولے آ گئے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں صاحب آج اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا، تو جمعے کے دن اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اللہ نہیں تھا؟ نہیں، آج جمعہ ہے۔ ارے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، جمعے کے دن آنے کی وجہ پورا ہفتہ کیوں غائب رہے؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب اور دن جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ ارے مولانا صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گاؤں اور محلے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بولو نا کہ ہم محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں، تو یہ بولو نا کہ اس وجہ سے آئے ہیں، یعنی پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی اور جمعے کے دن پڑھی بھی، اس میں بھی گاؤں والے اور محلے والوں کو شامل کر لیا۔ تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں وہی شرک ہے؟ قبروں کو چوم لو، چاٹ لو، دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پہ چلے جاؤ، چاٹیں چڑھا لو، بھیک مانگ لو، بیٹا بیٹی کا سوال کرو، یہی شرک ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے گھر سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بھی شرک ہے۔
آپ اللہ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کر کی وجہ سے آئے ہیں کہ محلے والے یہ نہ کہیں حاجی صاحب حج کر کے آ گئے 75-70 سال عمر ہے نماز پڑھ کیوں؟ ارے بھائی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کرایا ہے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مولانا صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کیوں صاحب نماز پڑھ ماشاء اللہ، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم لوگوں کے ڈر سے مسجد میں آ رہے ہیں، غلط ہے۔ اگر اس لیے آئے ہیں تو یہ نماز بھی ہمارے لیے شرک ہے۔ آپ دیکھتے جائیے عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ قربانی کو دیکھ لیجیے، جو ہم اور آپ پیش کرتے ہیں اللہ کے تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے صاف لفظوں میں کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ او لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کا نہ گوشت ہمارے پاس آتا ہے نہ خون ہمارے پاس آتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ خلوص دیکھتا ہے اس نے کس دل سے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ تم 50,000 کا بکرا کر دو اگر اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ کہیں دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بکرا کیا ہے، گیا ہو گیا کام، اب آپ کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے تندرست ہو، تمہاری باڈی کیسی ہے، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، نہیں دیکھتا۔ ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے گورے ہو، کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، نہ جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ شکلوں کو۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ شکل و صورتوں کو دیکھا ہوتا تو میرے بھائیوں حضرت بلال کو مقام جناب محمد رسول اللہ نہیں دیتے، وہی حضرت بلال تھے، وہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب بلال کو دیکھا کرتے تو اپنی کرسی چھوڑ دیتے، اپنی چٹائی چھوڑ دیتے اور کہتے چیختے کہ ہمارے سید آ گئے، ہمارے سردار آ گئے، اٹھ جاتے اور کہتے اے بلال آؤ میری جگہ پر بیٹھو۔ لوگ پوچھتے آپ ایک کالے کا لوٹے حبشی نسل کے لیے اپنی مسجد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں بلال کی عزت کیوں نہ کروں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے مقام و مرتبے کو محمد رسول اللہ نے پہچانا تو میں کیوں نہیں پہچانوں۔ حضرت عمر فاروق اپنی مسجد پر اپنی کرسی پر حضرت بلال کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہی وہ بلال ہے کہ جنہوں نے مدینے میں ایک بار یہ کہہ دیا کہ لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث ہے شادی کرو، نکاح کر لیا کرو، اگر تم اللہ سے پاک اور صاف ملنا چاہتے ہو، طاہر و مطہر ملنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ لوگوں میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنی بیٹی کون دے گا، مجھے لڑکی کون دے گا، میری شکل ایسی، میں افریقہ کا رہنے والا، میں حبشی نسل انسان، میرے اندر بھی شادی اور نکاح کی خواہش ہے تاکہ میں اللہ سے پاک و صاف، پاک اور مطہر ہو کر ملوں۔ اتنا کہا، اتنا نکلا تھا ان کی زبان سے کہ مدینے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، مدینے کے بڑے بڑے امیروں نے، مدینے کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا آئے بلال میرے گھر چلو، آئے بلال پانی کے بہانے میری بیٹی آئے گی، تمہیں پانی دے گی، میری بیٹی کا ایک بار چہرہ دیکھ لو، میری بیٹی کا ایک بار ہاتھ دیکھ لو۔ آئے بلال میری نظر میں میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل ہے، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔
اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بار چلو اور میری بیٹی کو دیکھ لو۔ دوسرے نے کہا یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اے بلال ان کے یہاں چلے جاؤ، اگر ان کی بیٹی پسند نہ ہے تو پھر میرے گھر چلنا۔ اے بلال میرے پاس یہ خوبصورت بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال پہلے یہ بول چکے ہیں، پہلے ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آئے تو میرے گھر میں چل کر میری بیٹی دیکھ لینا۔ ایک حبشی نسل انسان کے لیے مدینے کے بڑے بڑے امیر رئیس اور قاضی نے اپنے دروازے کھول دیے، آؤ بلال چلو اور میرے گھر میں چل کر میری بیٹی کو ایک بار دیکھ لو، پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، رنگ و نسل کو مٹایا، ذات برادری کو مٹایا، اس لیے کہ اسلام یہ سب نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ سب نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نہ شکل و صورتیں دیکھتا ہے، نہ جسم دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے میدان میں کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، الحمدللہ